باہر بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی۔ برساتی نالوں کا شور بڑھ گیا تھا اور سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا چنگھاڑنے لگی تھی۔ بادل شدت سے دہاڑا، بجلی کا ایک کوندا تیزی سے لپکا اور پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چیل کے ایک جھنڈ سے ایسے پٹاخے چھوٹے گویا مشین گن چل رہی ہو۔ پروین نے لحاف اپنے منہ پر کھینچ لیا۔ سلیم اور نعیم جو ایک ہی بستر میں لیٹے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے ایک دم خاموش ہو گئے اور شڑاپ شڑاپ کرتی دھاروں کے درمیان عجیب انہونی سی چیخیں سننے لگے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور برستی بوندوں میں بہت سے درخت دھڑام سے گرے۔ کیا ہوا باجی؟ فہیم ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، بجلی گری ہے، پروین نے اپنے خوف کو دباتے ہوئے کہا۔ بجلی کہاں گری بجلی باجی؟ فہیم نے پھر پوچھا۔ قریب ہی گری ہے مگر تم سو رہو یار۔ اس دفعہ باجی کے بجائے سلیم نے جواب دیا۔ وہ چپکا ہو کر لیٹ گیا مگر اس کے دل میں خوف ابھی کروٹیں لے رہا تھا۔ بجلی کیوں گرتی ہے، کہاں گرتی ہے، کیسے گرتی ہے، گھروں پر تو نہیں گرتی؟ بہت سے سوال ایسے تھے جن کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ شاید کوئی بتا دے۔ اس کے ننھے سے دل میں امید کی چھوٹی سی کرن راستہ بھولے ہوئے جگنوں کی طرح ٹمٹمائی اور پھر ایسے ہی جلتی بجھتی خاموش ہو گئی۔ نسرین زانوں کو پیٹ میں دیے گھوگ سو رہی تھی اور اس کے الجھے ہوئے بدبودار بال ناک کے نتنوں پر سانس کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ والو کی طرح کھلتے چمٹتے اور پھر الگ ہو جاتے۔ فہیم نے اس کا گرم گرم سانس اپنی ٹھنڈی ناک پر محسوس کیا اور پرے ہٹ گیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ نسرین کے بال جڑ سے اکھاڑ کر تکیے کے نیچے دے دے مگر سوئے ہوئے پر حملہ کرنے کو اس کا دل نہ مانا۔ بارش ذرا تھمی تو زوں زوں کرتی ہوا کی تیزی میں اضافہ ہو گیا۔ پروین نے لحاف سرکا کر نانی اماں کی طرف دیکھا جو چوکی پر بیٹھی ہونٹوں کو جلدی جلدی جنبش دیے جا رہی تھیں۔ ان کی یکدستہ اور مڑی ہوئی انگلیاں تسبیح کے دانوں سے کھیل رہی تھیں۔ ایک دانے پر دوسرا دانہ ایسے گرتا جیسے آنسو کے بعد آنسو۔ آتش دان میں دہکتے ہوئے کوئلوں پر سفیدی کی ایک تہ چڑھ چکی تھی اور وہ بوڑھے مینڈگوں کی طرح ہانپ رہے تھے۔ بلب کے گرد چکر لگانے والا ایک بڑا سا پتنگا بار بار شیڈ سے ٹکراتا اور ہلکا سا ارتعاش پیدا کر دیتا۔ کبھی ہوا اپنا رخ بدلتی تو بارش کی نوجوان اور سڈول بوندیں باغ میں کھلنے والے دریچوں کے شیشوں پر چھن 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 جھنیاں بجانا شروع کر دیتی۔ ہٹاؤ یار اپنی ٹانگ، سلیم نے جھلا کر کہا، پھر میرے اوپر ڈال دی۔ کہاں لے جاؤں اسے؟ نعیم نے تنک کر پوچھا۔ جگہ بھی تو ہو۔ جگہ تو کافی ہے ادھر۔ سلیم اٹھ کر بیٹھ گیا اور چارپائی کے اس طرف ہاتھ پھیرنے لگا۔ ادھر جگہ ہے تو تم ادھر آ جاؤ۔ نعیم نے غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ اچھا، سلیم مان گیا اور انہوں نے جگہ بدل لی۔ پروین کا لحاف اب کھسک کر کندھوں تک آ گیا اور اس نے اپنے پپوٹوں کو تیزی سے جھپکنا شروع کر دیا تاکہ سارا خوف کڑوی کسیلی دوا کی طرح بہہ جائے۔ سلیم نعیم کی چارپائی اور اس کی پلنگڑی کے درمیان نانی اماں کی کھاٹ حائل تھی جس کے سرہانے لوہے کے سپرنگ دار پلنگ پر فہیم اور نسرین لیٹے ہوئے تھے۔ تسبیح کو گردش رکی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور پھر چہرے پر پھر گئے۔ نانی اماں بستر پر بیٹھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ طاق سے دیا سلائی اٹھا کر انہوں نے دروازہ کھولا۔ ہوا کا سرد جھونکا اندر لپکا اور حجامت بنانے والے بلیڈ کی طرح سب کے کانوں پر پھر گیا۔ اوہ اللہ، نانی اماں بھی کمال کرتی ہیں۔ پروین نے پھر لحاف سر پر کھینچ لیا۔ فہیم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ نانی اماں نے کیا کمال کیا ہے جھٹ اپنا لحاف اٹھا دیا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی نانی اماں نہ کمال۔ سب کو رضائی میں منہ چھپائے دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ سامنے باورچی خانے میں نانی اماں دیا سلائی جلائے ادھر ادھر کچھ دیکھ رہی تھیں۔ صحن میں برستی ہوئی بوندوں میں سے دیا سلائی ڈبڈبائی آنکھ کی طرح جھلملاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ فہیم کو ایسے لگا جیسے کوئی نیک دل پری بوڑھی ملکہ کا بھیس بدل کر ان کے گھر سپنج کیک رکھنے آئی ہو۔ جب وہ آ کر دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئیں تو سب نے سوائے فہیم کے اپنے چہرے رضائی سے نکال لیے۔ یار تیری یہ ٹانگ پھر ادھر آ گئی، سلیم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں پھر؟ نعیم غصے سے بولا۔ کرنا کرانا کیا ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ اپنے پاس ہی تو ہے۔ اپنے پاس تو نہیں تو نہ صحیح۔ نہ صحیح کا کیا مطلب؟ مطلب کیا ہونا تھا، وہی جو ہوتا ہے۔ جنگی، آغا صاحب دوسرے کمرے سے فاجی انداز سے دھاڑے۔ کیا بات ہے؟ سلیم بھائی خامخواہ تنگ کر رہے ہیں۔
नईम ने बिसोर कर कहा, ये झूठ कहता है अब्बा जी। सलीम की निस्वानी आवाज बड़ी मुश्किल से आगा साहब तक पहुंची। बार बार अपनी टांग मेरे ऊपर डाल देता है। मगर अब्बा जी। शट अप, मगर अब्बा जी का बच्चा। कमरा गूंजा मगर और अब्बा जी का बच्चा खामोश हो गया। ना बेटा, लड़ा नहीं करते, नानी अम्मा ने कहा। भाई भाई तो मोहब्बत प्यार से रहते हैं। सलीम भाई हमेशा इसी तरह करते हैं। नईम ने रोकर कहा, तुम तो खामखा रोने लगते हो जंगी। जरा अपनी इस टांग को अपने पेट पर तो लेटा कर देखो, मोगरी है मोगरी। इस तशबीह पर नईम एकदम हंस दिया और गैर इरादी तौर पर उसकी टांग सलीम के पेट पर जा टिकी। भाईजान, तुम मेरे साथ सो जाओ, परवीन ने सलीम को मशवरा दिया। ना, तेरे साथ क्यों सो जाए, नानी अम्मा चमक कर बोली। भाई भाई झगड़ा ही करते हैं, तुम्हारा नाना और इसके भाई एक दूसरे से झगड़ते ही तो रहे। क्यों नानी अम्मा, परवीन ने हैरान होकर पूछा। बस ऐसे ही भाई जो हुए। दरअसल झगड़ा तो मेरी वजह से चलता था। बाबू भाई, खुदा उसे जन्नत नसीब करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी रूह को सवाब पहुंचे, हमेशा मेरी ही तरफदारी करता था। तुम्हारा नाना, खुदा उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे, फकीर था। फकीर? फहीम भुजंका होकर बैठ गया।